یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز کربلا کے بعد اس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ یزیدیوں کے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے بعد اور آگے کے کیا کیا واقعات پیش آئے وہ ہم نے سنے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم میدان کربلا میں امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے یزیدیوں کے عبرتناک واقعات کے بارے میں ہم جانیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید، عبید بن زیاد اور عمر بن سعد کے دماغوں میں یہ چل رہا تھا، ہم بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک بن جائیں گے، عالم اسلام پر ہماری حکومت ہوگی، ہر جگہ ہمارا حکم چلے گا، اور ان کے اسی حکومت کی لالچ نے انہیں تاریخ کے بدترین ظلم پر ابھارا تھا۔ ان کے مائنڈ میں یہ بھی تھا کہ صرف امام علی مقام کی شخصیت ہی ان کے گول کو اچیو کرنے میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اب یہ رکاوٹ بھی دور ہو چکی ہے، تو اب زمین پر ان کی حکومت ہوگی اور لمبے وقت تک یہ سکون سے حکومت کریں گے۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ شہدائے راہ حق کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی، اور ان کے ظلم کی عمارتوں پر بنی ہوئی سلطنتیں ایک دم گر جائیں گی، اور ایک ایک شخص وہ طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان پر کچھ لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کے جسموں کو اپنے گھوڑوں سے روندیں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، کیسی کیسی سزائیں انہیں دی جائیں گی، سولیوں پر چڑھایا جائے گا، ان کی لاشوں کو بھی لوگ ناپسند کریں گے، دنیا میں ہر شخص ان پر ملامت کرے گا، لعنت بھیجے گا، اور ان کی ہلاکت دنیا کے لیے عبرت کا سامان ہوگی، اور انہیں اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ FGN چینل کے ناظرین، یزید کے عبرتناک انجام کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا کہ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی وجہ سے شدید تکلیف اور اذیت کی حالت میں ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کے جسم سے انتہائی غلیظ قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ تاریخ کی کتاب میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں جب یزید کی قبر کھودی گئی تو اس کی ہڈیاں جل چکی تھی، بلیک ہو چکی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ان دیگر افراد کے انجام کے بارے میں سنیں گے جو قتل امام میں شریک ہوئے تھے۔ FGN چینل کے ناظرین، چنانچہ یزیدیوں کی باقاعدہ ہلاکتوں کا سلسلہ 65 ہجری میں عبد الملک کے دور سے شروع ہوا، جب کوفہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ جن بدبختوں نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد اور دیگر عزیز و اقارب اور رفقا و احباب پر کربلا میں ظلم کیے ہیں اور ان کو بے دردی سے شہید کیا ہے، اب وہ اس کی سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ ناظرین، کوفہ میں یہ اعلان کر دیا گیا، اہل بیت کے قاتلوں پر پناہ گاہ کے دروازے بالکل بند کر دیے گئے۔ جو بھی آل رسول کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا وہ اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور رات بھر حکومتی جاسوس اور سپاہی چن چن کر قاتلوں کو گرفتار کرتے رہے۔ صبح کے وقت میں قاتلوں کا پہلا دستہ حاکم کوفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان یزیدیوں نے اپنے جرم کی صفائی دیتے ہوئے کہا، ہم تو ابن سعد اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھے۔ ان پر چیختے ہوئے جواب دیا گیا، ہم بھی بے گناہ شہزادوں کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے خدا اور اس کے رسول کے آگے مجبور ہیں۔ اسی طرح شام تک قاتلوں کے گرفتار دستے پیش کیے جا رہے تھے، اور کوفہ کی زمین ان ناپاک خون سے سیراب ہوتی جا رہی تھی۔ ابن زیاد کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ مختصر سا لشکر لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی فوراً ابراہیم بن مالک ایک لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے روانہ ہوا۔ آخرکار ابراہیم کے لشکر نے اسے ڈھونڈ لیا اور دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔
دونوں طرف مقابلہ ہوا اور بالآخر ابن زیاد کو شکست ہو گئی اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ابراہیم نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا اس کے سینے پر چڑھ گیا اور اس سے کہا، آج تو نے دیکھ لیا خدا ظالموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا خنجر نکالا اور اس کے سینے پر وار کرتا گیا اور تڑپ تڑپ کر اس کی لاش ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا سر حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ دارالامارات کوفہ کو آراستہ یعنی سجایا گیا اور اہل کوفہ کو جمع کیا گیا۔ ابن زیاد کا سر اسی جگہ رکھا گیا کہ جس جگہ اس ظالم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر رکھا تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ مقام عبرت ہے کہ کوفے کے دارالخلافہ میں جہاں کل شہزادہ رسول کا سر رکھا تھا اور ابن زیاد ہونٹوں پر چھڑی مار کر گستاخی کر رہا تھا، آج اسی جگہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا اور لوگ اس کے چہرے پر لعنت بھیج رہے تھے۔ کوفہ والوں سے کہا گیا، اے کوفہ والوں، دیکھ لو، امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج جس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے، 6 سال پہلے، صرف اور صرف 6 سال ہوئے ہیں، وہی جگہ ہے۔ خدائے عالم نے اس مغرور فرعون کو اسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا کہ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اس بے دین کے قتل پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر رکھے ہوئے تھے تو کہیں سے ایک بہت بڑا سانپ ظاہر ہوا کہ اس کی ہیبت سے وہاں جو بھی موجود لوگ تھے وہ ڈر گئے۔ وہ سانپ تمام سروں پر پھرا، پھر ابن زیاد کے سر کے پاس آیا اور اس کے نتنے میں گھس کر تھوڑی دیر کے بعد منہ سے واپس باہر نکل گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ سانپ سر کے اندر داخل ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ واقعہ کربلا کے بڑے ظالموں میں سے ایک شخص کا اگلا نام آتا ہے عمر بن سعد۔ یہ وہی بدبخت ہے جس کی 10 انگلیاں آل نبی کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس کی کمانڈر میں کربلا کا خونی واقعہ پیش آیا اور خاندان رسالت کے افراد ان میں آلودہ ہوئے۔ ملک کی ریاست کے لالچ میں اس ظالم نے بیوی بطول کا ہرا بھرا چمن ویران کر دیا۔ جس وقت ابن سعد سامنے آیا تو اس سے کہا گیا، اے دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دی جائے جس سے دنیا اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی تھی۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں، میں نے تو صرف حکم کو مانا تھا، حکم کو پورا کیا تھا۔ اسے غصے سے جواب دیا گیا، اے دشمن اسلام، سچ بتا، یزید اگر تیری اولاد کے خون کا حکم دیتا تو کیا تو اسے بھی مار دیتا؟ اسی دوران اتفاق سے ایک خبر آئی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص، جو کہ کربلا میں امام علی مقام کے خلاف اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح یہ دنیا ایک اور ظالم و جابر شخص کے وجود سے پاک و صاف ہو گئی۔ ابن سعد سے فارغ ہو کر شمر کو سامنے لایا گیا۔ یہ وہی خبیث، بدبخت اور ناپاک شخص ہے جس نے جگر گوشہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار چلائی تھی اور فاطمہ کے چاند کو خاک و خون میں ڈبو دیا تھا۔ یہ خوف کے مارے دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر اسے ڈانٹ کر کہا گیا، ظالم، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی؟ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیواریں ڈھائی، اونٹ اور بکری کی طرح فاطمہ کے لال کو ذبح کیا۔ افسوس، حرم کا چراغ تو نے پھوکوں سے بجھایا ہے۔ تیرا ظلم اتنا بڑا ہے کہ اگر تیرا زندہ جسم بھی جلا دیا جائے اور اس کی راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے تب بھی حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکے گا۔ شمر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں، مجھے صرف ایک گھونٹ پانی پلا دیا جائے۔ جواب میں کہا گیا، شمر، وہ وقت یاد کر جب تیری فوج نے نہر فرات کی لہروں پر 22,000 پہرے ڈالے تھے اور اہل بیت کے بچے اور پردہ دار خاتون 3 دن تک پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے تھے۔ اے ظالم انسان، تجھے پانی نہیں ملے گا، جہنم کا تکلیف دہ پانی تیرے انتظار میں ہے، اب وہیں جا کر پانی پینا۔ شمر کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ جلاد نے آگے بڑھ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کربلا کے واقعے میں جن بڑے بدبختوں کا نام آتا ہے ان میں ایک خولی بن یزید بھی تھا۔ یہ وہ ظالم اور بے رحم انسان ہے جس نے سبط رسول کے کلیجے پر برچھا مارا تھا
اور سر کو نیزے پر چڑھا کر خوشی سے ناچتا تھا۔ جب اسے لایا گیا تو اپنی موت کے ڈر سے ایک خوف کے مارے کانپنے لگا۔ جلاد نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے اور پھر دونوں پاؤں بھی کاٹنے کا حکم دیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پر اچھلنے لگا اور اسے کہا گیا کہ ضبط کر، ضبط سے کام لے، صبر سے کام لے، تیرا جرم اتنا سنگین ہے، اتنا بڑا ہے، یہ سزا تیرے اعمال کے بدلے کافی نہیں ہے۔ تو جس دردناک عذاب کو ڈیزرو کرتا ہے اس کا سلسلہ تیری آخری سانسوں کے بعد سے شروع ہوگا، یعنی تیرے مرنے کے بعد سے شروع ہوگا۔ حکیم بن طفیل عطائی یہ وہ بدنصیب انسان تھا جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کو شہید کر کے ان کے لباس اور ان کے اسلحے پر قبضہ کر لیا تھا اور آپ کے مشکیزے پر تیروں کی بارش کر کے انہیں شہید کیا تھا، جس سے تمام پانی گر گیا تھا۔ عبداللہ نامی سپاہی چند سپاہیوں کے ساتھ اسے گرفتار کرنے کے لیے گیا تو حکیم کو پکڑا اور دربار میں لے جانے کے لیے چل پڑا۔ حکیم کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ حکیم پکڑا گیا ہے تو انہوں نے کسی ذریعے سے سفارش بھجوائی کہ حکیم قتل حسین کے اندر ملوث نہیں تھا، لہٰذا اسے مارا نہ جائے۔ حکیم کوفہ کنونس ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ جب سپاہی حکیم کو لے کر آئیں گے تو وہ اسے رہا کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ ادھر سپاہیوں کو راستے میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ حکیم کے لیے سفارش کی گئی ہے، اب وہ آزاد ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے اپنے ہیڈ عبداللہ سے کہا کہ اگر یہ بدبخت سفارش کی وجہ سے بچ جائے گا، حالانکہ ہم سب اس کے جرم سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ظالم ہے اور یہ جرم میں گرفتار ہے، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ ہم راستے میں ہی اس کو قتل کر دیں۔ عبداللہ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ سپاہی حکیم کو ایک گھر میں لے گئے اور اسے ایک جگہ کھڑا کر دیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے اور کہا گیا حضرت عباس بن علی کو شہید کیا تھا، امام علی مقام کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس پر تیروں کی برسات کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، اس سے آگے کی کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔